کیا ایک خوبصورت چہرے کے پیچھے دل کا کالا سایہ چھپ سکتا ہے؟ شادی کی خوشیوں بھری رات پر ایک اجنبی کی سرگوشی نے سب کچھ بدل دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خوبصورتی نعمت ہے یا سب سے بڑا زہر؟ میں دلہا بنا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ میری دلہن میرے پہلو میں سجی بیٹھی تھی۔ وہ بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ نظر ٹکائے نہ ٹکے۔ اسے محبت میں نے ایسے نہیں پائی تھی۔ اس کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑے تھے، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ شاید ہر دلہا اس دن کے موقع پر کچھ ایسے ہی جذبات رکھتا ہے۔ میرا دوست دوسری جانب میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پانی لانے کو کہا کہ شاید پانی پی کر میری گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو جائے۔ میرا توجہ پورے تقریب اپنے پیروں میں بیٹھے وجود پر تھا۔ جیسے ہی میرا دوست وہاں سے اٹھ کر گیا، فوراً ایک شخص کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ اس نے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو جو باہر سے سراپا آئے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس کی خوبصورتی تمہارے لیے سب سے بڑا سانپ بنے گی، کیونکہ عورت بہت کردار ہے، تم سے پہلے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات کر چکی ہے۔ تمہیں یقین آ جائے گا کہ اس کا رنگ جتنا سفید ہے، اس کا کردار اتنا ہی کالا ہے۔ بس تم ایک بار اسے تسلی سے دیکھو گے تو ساری کہانی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے رہتے اور اس کے بعد میں اس قدر ویست تھی کہ انسان سوچ میں پڑ جائے۔ یہ بات ایسی تھی کہ کوئی بھی سن کر پریشان ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف مڑ کر دیکھتا، وہاں سے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے جذبات کچھ ایسے تھے کہ میرا پورا وجود ٹوٹ گیا تھا۔ میں پوری تقریب میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی کے جذبات تھے، اب بری طرح کشمکش میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میں اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا، لیکن دل میں جو سوال اٹھ رہے تھے، ان کا جواب کس سے لوں؟ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ میں اپنی دلہن کے پاس جاتا، مگر میرا دل عجیب سا ہو جاتا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اپنے لیے اجنبیت نظر آتی تھی۔ اس کی پہلی رات نے مجھے اس بات کا یقین دلا دیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ لباس بدل کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ میں بھی خاموشی سے اندر آیا، کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن میرا سر عجیب سی الجھن میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے جس رات کے برسوں سے خواب دیکھے تھے، وہ سارے کائنات ایسے ہو گئے۔ وہ سانولے رنگ والا میرا دل، میری بیوی بہت گوری تھی۔ شروع کے دنوں میں وراثت پر مناسب رشتہ مل نہ سکا، لیکن پھر میں نے محنت کی، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، بڑی رقم الاٹ کی کہ شاید اس سے شادی کر لوں۔ اب مجھے اتنی گوری چٹی اور خوبصورت بیوی تو مل گئی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خوبصورتی کی مجھے اتنی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ میرا دل کچھ ایسی مٹھی میں آ گیا تھا، ایسے کردار کی مالک لڑکی کے ساتھ زندگی کیسے گزار لوں گا؟ دل میں عجیب سی گھٹن تھی، لیکن میں بالکل خاموش رہا۔ اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر آ گیا، کیونکہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ گھر والوں نے میرا چہرہ دیکھ کر مجھ سے کئی سوالات بھی کیے، لیکن میں نے کسی سے کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ اگلی رات بھی خاموشی سے گزر گئی۔ پورا دن اپنے کمرے میں رہا۔ اس سے 2-3 بار سامنا ہوا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اگلی رات بھی ایسے ہی گزری۔ ان سب حالات میں میں پوری زندگی کیسے گزار سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر کے اپنی بیوی کی سچائی جان سکتا تھا، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے ہی میرا پورا وجود ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ شاید یہ اس کی خوبصورتی کا ذوق تھا کہ میں اس سے کوئی اور بات نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں اس خیال میں بیٹھا تھا کہ وہ میرے پاس سے اٹھ گئی۔
مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کچھ بات کر پاتا۔ اس کے بعد بھی کئی راتیں میں نے اس طرح گزار دیں، لیکن یہ پوری طرح ناکام ہو گیا۔ ایک دن اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ ابھی پچھلے 2 دنوں سے میرا پریشان چہرہ دیکھ کر کافی پریشان تھی۔ آج بھی جب ان کے پاس گیا تو قرآن شریف پڑھ کر اسے الماری میں رکھ دیا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آئی، میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی، بیٹا کیا ہوا تم کو؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں کو ساری بات بتا دی، لیکن وہ بات جو اس شخص نے کہی تھی میں اپنی ماں کو شرم اور لہجے کے پردے کی وجہ سے بتا نہ پایا۔ اس معاملے کو مجھے خود ہی حل کرنا تھا۔ میری امی بھی میری باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ میری بڑی بہن ابھی ہمارے کمرے میں تھی۔ میں نے ان دونوں کو فوراً کمرے میں بلایا اور اس بارے میں مشورہ لیا۔ ان دونوں نے یہ طے پایا کہ سارہ کے گھر والوں کو بلا کر ان سے بات کرنا بہتر رہے گا۔ امی نے انہیں خود فون کر کے بلایا، سارہ کو اس بارے میں بتایا تو وہ ایسی گھبرائی ہوئی کہنے لگی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم نے ان کو کیوں بلایا ہے۔ دوپہر سے پہلے ہی اس کے گھر والے ہمارے گھر آ گئے۔ امی نے مجھے اور سارہ کو بھی اپنے پاس بٹھایا۔ سارہ کے چہرے پر بلیدان کو دیکھ کر ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جو میں نے شادی کے بعد لڑکیوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اسے کسی نے جبراً جہاں بٹھایا ہو۔ امی نے سب کی موجودگی میں ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ سب سن کر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر آپ لوگ مجھے سچائی نہیں بتاتے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اس کے ابا نے بڑے ہی محنت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا مت کرو، ہم کسی طرح پتہ لگا لیں گے کہ پھر ایسا کیوں کہا۔ وہ کون تھا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ تب میں نے کہا کہ جس وقت وہ میرے پاس آیا تھا تب میرا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس وقت سارہ کے بھائی نے کہا کہ ہمیں شادی والی ویڈیو دیکھنی چاہیے، شاید اس میں وہ شخص آ جائے۔ تب میں نے کہا کہ اتنے لوگوں سے ملا تھا، باتیں بھی کی تھی، کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا؟ لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا دوست فاروق میرے پاس سے پانی لینے گیا تھا، تو تبھی وہ آ کر میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ شادی والی ویڈیو کی ماسٹر کاپی چلائی جائے، اس میں وہ آدمی نظر آ جائے گا۔ میری بیوی کے چہرے کے تو جیسے سارے رنگ اڑ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک جا رہا تھا۔ سکرین پر شادی کی ویڈیو چلائی گئی۔ جیسے ہی وہ سین آیا جہاں فاروق اٹھ کر اسٹیج سے جاتا تو اس کے جاتے ہی ایک سفید داڑھی والا بڑی عمر کا شخص میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اسے دیکھتے ہی سارہ کے گھر والوں کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ آ گیا، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھ کو لگا شاید میری ساری باتیں سچ تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے تمہیں جھوٹ کہا ہے، ہماری بیٹی میں ایسا کوئی عیب نہیں۔ لیکن میں پختہ تھا کہ مجھے کوئی سچ بتانا چاہیے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ میری باتیں سن کر وہ لوگ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میری بیوی ان کے جاتے ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرا چین ابھی تک اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا، اتنی معصوم شکل والی لڑکی اتنی بد کردار کیسے ہو گئی؟ اگلے روز سارہ کے گھر والے ایک بار پھر ہمارے گھر آئے۔ وہ لوگ گھر آئے تو سارہ اور امی کو بھی بلا لیا گیا۔ سارہ کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے کوئی بہت بڑا راز کھل والا ہو۔ سب اپنی سوچ میں گم خاموشی سے بیٹھے تھے۔ تب سارہ کے ابا نے کہا کہ آج ہم آپ کی ساری غلط فہمی دور کرنے آئے ہیں۔ وہ ویڈیو والا شخص کوئی اور نہیں، دراصل میرا سگا بھائی ہے۔ اس کے بیٹے کا رشتہ سارہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری کے بعد جو لڑکا بری صحبت میں پڑ گیا، اور جب آپ کے ساتھ سارہ کی شادی کی بات ہوئی تو انہوں نے اس سب کو صرف اور صرف ہم سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ ان کی باتوں اور دلوں نے مجھے متاثر کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ کافی بہتر کرنے کی کوشش کی۔ عمر کچھ دن بعد جی کے ساتھ ان کے گھر رہنے چلی گئی تو ہم دونوں میاں بیوی
کچھ وقت اکیلے میں آرام سے گزار سکیں، لیکن یہ جتنا بھی اچھا رویہ اپنا لیتا سارا کے چہرے پر میرے لیے پیار کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ چیز مجھے اکثر احساس کمتری میں مبتلا کرتی تھی۔ میری بیوی میرے لیے کچھ جذبات نہیں رکھتی تھی۔ اس کی عادت نے مجھے کافی پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اکثر جا کر باتھ روم میں گھنٹوں بیٹھی رہتی، کہتی تھی کہ نماز پڑھ رہی ہوں۔ باہر رہتی تو اس کا اقبال بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ کئی بار اس سے بات کرنے کا دل چاہتا مگر میں خاموش رہتا۔ میں نے اس کے قریب جانے کی بھی کوشش کی مگر آج تک چاہ کر بھی ہاتھ نہیں لگا پایا تھا۔ میرے دل میں اس کے پاس جاتے ہی عجیب سے وسوسے اٹھتے اور جی گھبرانے لگتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے جان بوجھ کر دور رہتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے پیسے بھی مانگتی تو سر جھکا کر مانگتی، اس کے علاوہ مجھ سے تو بات ہی نہ کرتی پھرتی۔ تو یا تو اس کا رخ کسی اور جانب ہوتا یا وہ چہرہ جھکا کر بات کرتی۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے۔ مجھے اس کا اس طرح حق جتا کر مانگنا لینا اچھا لگا۔ اب میں خود ہی 2-4 دن بعد اسے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسی طرح ہمارے رشتے میں یہ فاصلہ کم ہو جائے۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر آیا تو مجھے اپنے گھر کی دیوار کے پاس ایک شخص کھڑا نظر آیا جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں بڑے بڑے منکوں والی تسبیح بھی ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا یہ لباس ذرا عجیب سا لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی چور نہ ہو۔ میں جلدی سے گھر کے اندر گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سارا پودوں کو پانی لگا رہی تھی، باقی سب نارمل تھا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس دن بھی میں نے کوشش کی کہ میں سارا کے قریب جا سکوں لیکن میرے ہاتھوں میں پیار کا کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے کم بات کرتی تھی۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ مجھے اتنی گوری بیوی ملی ہے مگر کئی بار میرے ذہن میں شادی والے دن اس شخص کی کہی گئی باتیں بھی یاد آتیں۔ اب میں ان باتوں کو ہمارے رشتے کے درمیان نہیں لانا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ وہاں سے کام ختم کر کے جیسے ہی گھر پہنچا وہ شخص آج پھر ہمارے گھر کے قریب فتح نظر آیا۔ اس وقت میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید یہ کوئی بھی کام ہوگا، یہ روز کا معمول ہوگا اس وقت آنا، مگر پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب بھی میں آفس سے واپس آتا وہ کبھی ہمارے گھر کی دیوار کے پاس کھڑا ہوتا تو کبھی گلی کے کسی کونے میں۔ میرے اندر شک اس وقت پیدا ہوا جب ایک روز اچانک میں نے اسے اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرا دل کچھ جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک بار پھر شک کی اس کڑی نے میری اندرونی جگہ بنا لی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں سچ میں میری بیوی کی حقیقت وہی تو نہیں جو شخص نے بتائی تھی۔ آخر کیوں یہ شخص روز روز مجھے اپنے گھر کے آس پاس نظر آتا ہے۔ تبھی میرے اندر ایک ترکیب آئی، اس سے یقیناً میں بیوی کی سچائی جان سکتا تھا۔ اگلے روز آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے پاس پہنچا مجھے اندر سے اپنی بیوی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ میری بیوی کو تو میں نے بولتے بھی کم ہی سنا تھا، پھر یہ کس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ میں نے دروازے کی چیز سے دیکھا تو وہی بوڑھا فقیر اندر میری بیوی کے پاس کھڑا تھا، میری بیوی کو کوئی تعویذ دے رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے میری بیوی کی زبان پر کوئی لکھا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی زبان دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ سلمان پوری طرح کا لکھا تھا۔ کہنے لگا کہ بس اگر تو اپنی زبان کو پکڑ کر کسی کالی کرتی رہے گی تو تمہارا شوہر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میری بیوی اس کی باتوں کا مسکرا کر جواب دیتی رہی، اگر صرف خود سے دور رکھنے کا یہ طریقہ ہے تو میں کبھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ یہ سب باتیں سن کر میرے تو جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی کہ میری بیوی مجھے خود سے دور کرنے کے لیے اتنی قانونی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے اندر نفرت اور بے یقینی کا ایک لاوا ابلنے لگا۔ میں چاہتا تو اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ مجھے کیوں اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فقیر پورے گھر میں نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتا جا رہا تھا۔
جیسے ہی وہ واپسی کے لیے مڑا میں جلدی سے واپس پچھلی گلی کی طرف مڑ گیا۔ ہمارا گھر گلی کے شروع میں ہی تھا، اس لیے مجھے چھپنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وہ فقیر میرے گھر سے نکل گیا میں حسب معمول گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت میرے قدموں میں اپنی جان نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے سنجیدگی میں ٹائپ کر دیا ہو۔ میری بیوی نے حسب معمول نارمل انداز میں استقبال کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے خود سے اتنا دور رکھنا چاہتی تھی، یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں اسے فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس قدر حسین چہرے کے پیچھے اتنی سی حقیقت ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان دنوں میں اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ شخص مجھے روز گلی میں نظر آتا، لیکن اب اسے دیکھ کر نہ ڈرتا نہ چونکتا تھا، بلکہ خاموشی سے گھر چلا جاتا۔ کافی دن گزر گئے۔ اچانک ایک دن اس کا اس طرف آنا بند ہو گیا۔ شاید اس کا جادو پورا ہو گیا تھا۔ اب وہ تو مجھے اس کے جادو کے بغیر ہی اپنی بیوی کے قریب آنے کا جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں تھی جو اب مجھ پر جادو الہی کے طریقہ مسلط ہوا تھا۔ ایک دن آفس سے پہلے چھٹی ہوگی، گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھر آنا پڑا۔ ادھر نظر پڑی تو گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک گئے، مجھے لگا شاید آج وہی شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ میں واپس مڑنے لگا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں واپس جاؤں، میرا تو گھر ہے، مجھے اندر جانا چاہیے۔ اگر ایسی خوبصورت حالت ہے تو اسی سے بہتر موقع نہیں آئے گا کہ میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دوں۔ میں اسی سوچ کے تحت گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے لہر بھی نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید گیٹ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ گیٹ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا تو اندر سے مجھے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر دیکھا تو وہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ شخص کون بیٹھا ہے میری غیر موجودگی میں۔ میری بیوی کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا؟ ایسے کئی سوالات بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ان دونوں کی باتیں سن کر ساری سچائیاں کھل کر میرے سامنے آ گئیں۔ سارا اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ چاہے میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دے اور میں پھر سے تمہاری ہو جاؤں گی۔ صرف تمہاری یہ باتیں سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ میری بیوی کا کوئی پرانا عاشق ہے۔ اگلے ہی لمحے میں کمرے میں داخل ہوا تو سارا کو اس کے اتنا قریب بیٹھا دیکھ کر میرے سر پر قیامت آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ وہ نوجوان شخص اب میری نظر میں بہت حسین تھا۔ میں نے ادھر جاتے ہوئے اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا میری بیوی کو بہکا رہے ہو؟ تب سارا خود ہی بول اٹھی، اگر تم سب کچھ دیکھ ہی چکے ہو تو میں خود تمہیں بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ میری شادی جبراً کروائی گئی، تمہارے پیسوں کے لالچ میں۔ شادی تو میں اسی سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میرے تو ہاتھ میں جان نہیں رہی۔ اس کا انداز بڑا ہی بے باک تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم جیسے معمولی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی کیوں کروں گی؟ یہ سب صرف میرے والدین کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ میں تو بچپن سے حمزہ کے ساتھ منسلک تھی اور اسی کو چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنی خاندانی لڑائی میں ہمیں جدا کر دیا، لیکن میں آج بھی اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چاہ کر بھی نہیں کہہ پایا، بلکہ میری زبان پر جو الفاظ اٹھے تو یہی تھے کہ میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ میں نے خود کو کسی عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا، لیکن میرا فون پر کال کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور میں لوٹے ہوئے محبوب کی طرح اس کے جانے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے گورے رنگ کی محبت میں وہ سبق سکھایا جو کسی چیز نے نہیں سکھایا۔ اس نے میری زندگی میں تو ایک کالا ٹیکا لگا دیا، ایسا کالا کہ زندگی میں کوئی رنگ باقی نہیں رہا۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ گورے اور کالے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا اندرون ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امیر کو کوئی حق نہیں کہ اپنی دولت کے طور پر کسی خوبصورت بیوی کا انتخاب کرے؟ کیا عام
آدمی کو خوبصورت بیوی حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔